پی ڈی ایم کے دور میں بھی جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے، تو پھر جنرل فیض سے باقی چیزوں کی انکوائری ہو سکتی ہے، تو اس چیز کی انکوائری کیوں نہیں ہو سکتی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم بہت کیئرفلی ایک ایک ثبوت کو چھان بین کے بعد اس کو اینالائز کر کے ہم آگے لے کے آ رہے ہیں۔ نور ولی محسود کو انہوں نے بلٹ پروف گاڑی بھی گفٹ کی ہوئی تھی ہمارے ساتھ۔ ایسے مجرموں کو، ایسے طالبان کے لیڈروں کو جنرل فیض حمید نے تمام تر آسائشیں دیں، سہولتیں دیں، ان کو بلٹ پروف گاڑی دی، تو پھر اس صوبے کا حال یہی ہونا تھا۔ اب حکومت پاکستان کو افغان ایشو پاکستان کے لیے ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے، ہماری فورسز اس کے اندر انوالو ہیں، ہماری خارجہ پالیسی، ہمارا مدتوں کے تعلقات اس میں انوالو ہیں۔ اب ہم ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے احسانات یاد نہیں ہیں تو وہ احسان فراموش قوم ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ مزید ایکسٹینڈ ہو جائے گا سیز فائر پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ اب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دھرنا دینے آئے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو کہا تھا یہ فتنہ دہشت گرد گروہ ہیں، اور خان صاحب اور جنرل فیض نے ان کے خلاف خود ہی ریفرنس بھیج دیا تھا۔ ہمارے بندے مرے ہیں، ایک بندے کے اوپر 5 کروڑ روپیہ دے دیں اور اربوں روپیہ ہمیں دے دیں تب ہم واپس جائیں گے۔ پولیس والے اس لیے نوکری کرتے ہیں کہ اس طرح کے دہشت گرد جتھوں کے آگے بلیک میل ہوتے رہیں۔ تو یہ میں تو بہت قائل ہوں مریم نواز کے اس فیصلے کا۔ آپ کو جیل میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ کشمیر میں ریالٹی کیا تھی، بالکل کے میں کیا ہو رہا کیا تھا، لیکن جس آدمی نے آگ لگانی ہو اس نے تو صرف آگ لگانی ہے نا، اس کو ریالٹی سے، حقیقت سے کیا پرواہ ہے۔ عمران خان تو سہیل آفریدی کو جانتے ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے سہیل آفریدی کون ہے۔ ہاں، مراد سعید کے پی کے میں یہ فیصلے کر رہا ہے۔ مراد سعید نے کسی خاندان کی خاتون کے ذریعے بشرا بی بی کو یہ پیغام بھجوایا اور وہاں سے سہیل آفریدی کا نام آیا ہے کہ عمران خان نے اپنے دور میں اپنے سیاسی مخالفین کو کس طرح جیل میں ڈالا، عقوبت میں رکھا، کس طرح انہیں زبردستی غلط سزائیں دلوائیں، یہ بات بھول جاتے ہیں۔ یہی حسینہ واجد تھیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف اتنی نفرت پھیلائی ہے کہ حد ہی نہیں۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کے ساتھ رمشا عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام وی ٹاک۔ ہمارے ساتھ میرے ساتھ موجود ہیں ناظرین۔ آج جن ٹاپکس پہ ہم نے بات کرنی ہے، سب سے پہلے تو افغانستان کا معاملہ ہم سب کے سامنے ہے۔ سیز فائر ہو گیا، آج 6 بجے جو ہے وہ سیز فائر ختم ہو جائے گا، اور خواجہ آصف صاحب نے کل بڑے اہم انکشافات کیے ہیں۔ آسمہ شرازی صاحبہ کے پروگرام میں وہ موجود تھے، وہ کیا انکشافات تھے اور اس حوالے سے بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ پنجاب حکومت، ہم نے دیکھا کہ ٹی ایل پی کے حوالے سے بڑا سخت موقف اپنایا ہوا ہے، اور ابھی جو ہے وہ باضابطہ وزارت داخلہ پنجاب نے جو ہے وہ وفاق کو ایک سمری بھجوا دی ہے کہ آپ اس جماعت پہ پابندی لگائیں، اور مریم نواز صاحبہ نے بڑا ڈیرنگ کام کیا اس جماعت پہ پابندی لگا کے۔ اس حوالے سے بات کریں گے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ سہیل آفریدی صاحب منتخب تو ہو گئے ہیں، ملاقات تو ان کی کل نہیں ہوئی، لیکن عمران خان صاحب ان کو جانتے نہیں ہیں۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ اور عشق عمران میں مبتلا ہیں لیکن جانتے نہیں ہیں۔ اور ناظرین، آخر میں ہم بات کریں گے کہ بنگلہ دیش سے بڑی ایک اہم خبر آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑے حالات اس طرح سے خراب تھے، اور پھر ان کی جو نوجوان نسل ہے وہ باہر نکلی، اور اب جو ہے وہ کسی کی پھانسی کا کہا جا رہا ہے کہ ان کو پھانسی پہ لٹکایا جائے۔ کون ہے وہ، کن کی پھانسی کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ویلکم ٹو دا شو عمار صاحب۔ عمار صاحب، سب سے پہلے تو ہم بات کر لیتے ہیں افغانستان کے حوالے سے۔ ہم نے دیکھا کہ بڑی ایک ٹینشن چل رہی تھی پاکستان اور افغانستان کے بارڈر پہ، اس کے بعد سیز فائر ہوا۔ طالبان اور افغان حکومت نے خود کہا کہ جی ہم آپ سیز فائر کرتے ہیں، اور کہا یہ کہ پاکستان کے اوپر جو ہے کہ پاکستان ریکویسٹ کر ہے۔ سیز فائر ہو گیا، 6 بجے جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں کل خواجہ آصف صاحب کو سن رہی تھی، انہوں نے کہا طالبان کو اور دہشت گردوں کو کے پی کے میں جو لوگ لے کر آئے ہیں ان میں ایک نام انہوں نے جنرل فیض کا لیا ہے۔ سب سے پہلے تو اس پہ مجھے بتائیے گا کہ جنرل فیض کا نام لے لیا اب انہوں نے، تو پی ڈی ایم کے دور میں بھی جنرل فیض کور کمانڈر پشاور تھے، تو پھر جنرل فیض سے باقی چیزوں کی انکوائری ہو سکتی ہے، تو اس چیز کی انکوائری کیوں نہیں ہو سکتی پھر؟ اچھا، کل جو خواجہ صاحب نے انٹرویو دیا نا، وہ بڑا امپورٹنٹ انٹرویو تھا، اس میں بہت ساری باتیں انہوں نے کلیئر کی۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان سے جو جتھے آتے ہیں نا، پاکستان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، دہشت گردی کرنے آتے ہیں، وہ اسلام کا نام لے رہے ہوتے ہیں کہ انہیں اپنی طرز کا اسلام چاہیے،
اور افغانستان آماجگاہ بن گیا ہوا ہے ہر قسم کے دہشت گرد جتھوں کے. کوئی ایک طرح کا اسلام لا رہا ہے, کوئی دوسری طرح کا اسلام لا رہا ہے, کوئی تیسری طرح کا اسلام لا رہا ہے. اپنے الگ الگ اسلام شریعت ایک ہے, سادہ, آسان, اور وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی, عفو و درگزر کی بات کرتا ہے. اچھا, وہ رب العالمین ہے, وہ سب کی بات کرتا ہے, اور حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے, تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر اس کو بھیجا گیا ہے. تو یہ اپنا اپنا اسلام لے کر وہاں پر بیٹھے ہیں اور کہہ رہے ہیں مسلمانوں کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. قائد صاحب نے کہا کبھی ان میں سے کسی گروپ نے فلسطین کا نام نہیں لیا, اسرائیل کے خلاف جارحیت کی بات نہیں کی. جہاں پہ ضرورت ہے وہاں پہ نہیں یہ بات کر رہے. بھیجے نا اپنے جتے اسرائیل, اور وہاں جا کر جنگ لڑے مسلمانوں کی, وہاں پر نہیں بات کریں گے. دوسرا جو بات مزید کلیئر ہوئی, ہم صرف عمران خان صاحب کو الزام دیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے یہ دہشت گرد 30 سے 40 ہزار دہشت گردوں کو یہاں پہ بسا دیا, لیکن یہ اتنا بڑا فیصلہ تھا, یہ صرف عمران خان نہیں کر سکتے. خواجہ آصف نے بات کھول کے بیان کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جنرل فیض کی بھی تائید اس میں شامل تھی. جنرل فیض جو ہے وہ بنیادی طور پر ڈیزائنر تھے جنہوں نے یہ سب کچھ ڈیزائن کیا, اور جنرل باجوہ کی تائید کے بغیر ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب ہے کہ جب جنرل فیض حمید کا کورٹ مارشل ہم سن رہے ہیں, اس میں کارروائی بڑھ رہی ہے, کبھی یہ ہوتا ہے کہ سلو ہو رہی ہے, کبھی اس میں تیزی آ جاتی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کہا کہ ہم بہت کیئرفلی ایک ایک ثبوت کو چھان بین کے بعد اس کو اینالائز کر کے ہم آگے لے کے آ رہے ہیں, کیونکہ یہ صرف ایک جنرل کا مقدمہ نہیں ہے, یہ ڈی جی آئی ایس آئی کا مقدمہ ہے اور ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے. تو اس کے اندر یقیناً یہ سوال پوچھا جائے گا, کیونکہ اس سے نقصان کسی ایک سیاسی جماعت کا نہیں ہوا, اس سے نقصان کسی ایک صوبے کو نہیں ہوا, اس سے نقصان پاکستان کو ہوا ہے, اس سے نقصان پاکستان کی سلامتی کو ہوا ہے کہ جو دہشت گرد عمران خان, فیض حمید اور جنرل باجوہ نے لا کر یہاں پر بسا. سب سے زیادہ کے پی کی عوام کو ہوا ہے عمار صاحب میرے خیال سے, تو جو یہ سارا. پھر انہوں نے ایک بڑا اہم انکشاف ایک اور بھی کیا. وہ کیا تھا؟ وہ انہوں نے کہا جو ٹی ٹی پی کا سربراہ کمانڈر ہے اس کو, نور ولی محسود کو, انہوں نے بلٹ پروف گاڑی بھی گفٹ کی ہوئی تھی عمار صاحب. یہ صورتحال تھی کہ اب اس وقت وہ ساری دنیا میں وانٹڈ آدمی ہے, ایک مجرم ہے, ایک کرمنل ہے, ایک قاتل ہے. پاکستان کی موجودہ حکومت جو ہے اس کو تلاش کر رہی ہے, کہ فوج اس کو تلاش کر رہی ہے کہ اس کو مارا جائے, کیونکہ وہ دنیا کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے. ایسے مجرموں کو, ایسے طالبان کے لیڈروں کو جنرل فیض حمید نے تمام تر آسائشیں دیں, سہولتیں دیں, ان کو بلٹ پروف گاڑی دی. تو پھر اس صوبے کا حال یہی ہونا تھا جو آج اس صوبے کا ہو رہا ہے, کیونکہ ابھی بھی وہ صوبہ زیر اثر ہے عمران خان کے, اور عمران خان کے فیصلے وہاں پر بھی لوگوں کو امپیکٹ کرتے ہیں. تو یہ جو وہاں پر اب تر صورتحال ہے, یہ بنیادی طور پر ان فیصلوں کی وجہ سے ہے, اس 12 سالہ دور حکومت کی وجہ سے ہے جو عمران خان کا وہاں پر گزرا ہے, اور جنرل فیض حمید کے شدید نقصان دہ فیصلوں کی وجہ سے. آج بھی خان صاحب نے ٹویٹ کیا, انہوں نے کہا کہ مجھے افغانستان والے معاملے پہ پے رول پہ رہائی دے دیں. آج پھر انہوں نے یہ کہا, تو میں افغانستان کا جو مسئلہ ہے وہ حل کر دوں گا, اور یہ مسئلہ فوجی مسئلہ نہیں, یہ سیاسی مسئلہ ہے, اور سیاسی جماعتوں کو اس میں ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. لیکن عمار صاحب آپ دیکھیں کہ آج جو وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس ہو رہا ہے, اور اس اجلاس میں مین جو ایجنڈا ہے وہ افغانستان ہے, گندم کے حوالے سے, سیلاب کے حوالے سے ہے. تو اس اجلاس میں ان کے اپنے جو نامزد وزیر اعلیٰ ہیں ان کو جانا چاہیے تھا, وہ نہیں گئے. مطلب پھر یہ کیسے بات کر سکتے ہیں کہ میں افغانستان کا مسئلہ حل کر سہیل دوں گا؟ آفریدی صاحب 2 کام کر رہے ہیں. پہلے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے تصادم کی بات کی, اور ہر وہ کام کیا, ہر وہ بات کی جو جس کی ڈی جی آئی ایس پی آر نے مناہی کی تھی. انہوں نے کہا تھا کہ یہ کام ہم نے کرنا ہے. بالکل ایسے انہوں نے جو پریس کانفرنس کی شروع میں ساری اس کے خلاف بات کی. دوسری بات یہ ہے کہ اب حکومت پاکستان کو افغان ایشو پاکستان کے لیے ایک بڑا ایشو بنا ہوا ہے. ہماری فورسز اس کے اندر انوالو ہیں, ہماری خارجہ پالیسی, ہمارا مدتوں کے تعلقات اس میں انوالو ہیں. اور اس کے اوپر اگر وزیر اعظم تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ سے کہتا ہے کہ آئیں اور بات کریں, تو وہ صوبہ جو سب سے زیادہ افیکٹڈ ہے, جہاں پر سب سے زیادہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں, جہاں پر افغانیوں نے سب سے زیادہ کوحرام مچایا ہوا ہے, وہاں پر یہ صورتحال ہے کہ اس کا وزیر اعلیٰ آئے ہی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ انہیں اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ لوگوں کے ساتھ
کیا ہو رہی ہے. انہیں صرف اور صرف جو ہے وہ اپنے قائد اپنے بانی کی چیزوں کو فالو کرنا ہے, نہیں اس کو فالو کرنا ہے نا. کرسی تو لوگ تو کہتے ہیں کہ آنے والا وقت دینے دیں آنے دے, پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ علی امین گنڈا پور تو تابع دار آدمی تھے ہی نہیں جو تابع داری سہیل آفریدی کرے گا. لیکن یہ مستقبل کی باتیں ہیں. ابھی تک کی جو ہم سچویشن دیکھ رہے ہیں اس میں ایک اتنا امپورٹنٹ ایشو ڈسکس ہو رہا ہے. ہم جب یہ گفتگو کر رہے ہیں اس وقت وزیر اعظم وہ میٹنگ کر رہے ہیں, اور شام تک جب اس کا اعلامیہ آئے گا ظاہر ہے اس میں یہ بات ہوگی کہ پاکستان کے اندر کوئی دہشت گردی کرنے کی کوشش کرے گا تو پاکستانی فوج پاکستانی حکومت بڑی سختی سے اس کا جواب دے گی. ایک بات خارجہ پالیسی کے حوالے سے ہمیں بالکل کلیئر ہو جانی چاہیے. ہم ماضی میں بڑے گیت گاتے رہے کہ پاکستان اور افغانستان برادر اسلامی ملک ہیں اور ہم اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں, اور ہم نے ان کے لیے بڑی قربانیاں بھی دیں, بڑے احسانات بھی کیے. لیکن اب خارجہ پالیسی کی سطح پر ہمیں کلیئر ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ برادر ملک نہیں ہے. جس طرح کا وہ اسلام نافذ کر رہے ہیں وہ اسلامی ملک بھی نہیں ہے. اب ہم ایک دوسرے کے مد مقابل کھڑے ہوئے ہیں. ان کو ہمارے احسانات یاد نہیں ہیں تو وہ احسان فراموش قوم ہے, اور وہ پاکستان کے اندر در اندازی کی کوشش کریں گے اور انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے تو ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا. ان سے وہ برتاؤ ہوگا جو دشمنوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے عمار صاحب. ابھی ہم نے دیکھا کہ 48 گھنٹے کے لیے سیز فائر ہو گیا. ابھی دوحہ میں افغانستان اور پاکستان کے ایک اہم اجلاس ہوگا, اور اس اجلاس میں آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ چیز پرولونگ ہوگی یا نہیں ہوگی. تو آپ کو لگتا ہے کہ مزید ایکسٹینڈ ہو جائے گا سیز فائر پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ چونکہ اب انٹرنیشنل کمیونٹی اس میں انوالو ہے, لہٰذا جب یہ گفتگو کریں گے تو کچھ نہ کچھ نتیجہ نکلے گا. لیکن کیا وہ نتیجہ لانگ ٹرم ہوگا؟ کیا وہ مستقل اس مسئلے کا حل ہوگا؟ تو اس مسئلے کا مستقل حل نہیں ہے. اس مسئلے کا مستقل حل پاکستان نہیں نکالا. اس مسئلے کا مستقل حل میں آپ پرابلم میں نا ہم بہت عرصے تک سمجھتے رہے کہ یہ جو افغان عبوری حکومت ہے یہ شاید ان دہشت گردوں کے ساتھ نہیں ہے, یہ شاید خود کوئی کارروائی نہیں کر سکتے تو لہٰذا یہ شاید پاکستان سے مدد چاہتے ہیں. لیکن اب حالات و واقعات نے یہ واضح کر دیا کہ اس مسئلے کا ایک بہت بڑا پارٹ افغان حکومت بھی ہے. مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت زیادہ دیر اب چل سکے گی. افغان دیکھیے نا, جب آپ خود کہہ رہے ہیں کہ افغان عبوری حکومت ہے تو اس کو تبدیل ہونا پڑے گا. کوئی ایک ایسا سیٹ اپ وہاں پر آنا چاہیے کہ جو وہاں پر بھی اسٹیبلٹی لائے اور پاکستان سے جو اختلافات ہیں ان کو بھی کم کرے, اور دوسرا بھارت ایک بہت بڑا دہشت گرد ملک ہے اس سے اپنے روابط کو بھی کم کرے, اس سے الگ ہو کے کھڑا ہو. خطے میں امن کے لیے ان کو بھی کردار ادا کرنا پڑے گا جو پاکستان کر رہا ہے ہمارے ساتھ. جی بالکل, یہ ساروں کو مل کے کرنا پڑے گا. افغانستان پرابلم بنا ہوا ہے, پارٹ آف دا پرابلم بنا ہوا ہے, انہیں پارٹ آف دا سلوشن بننا پڑے گا جو کہ موجودہ سیٹ اپ میں ممکن ہی نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب اب ذرا اپنی ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے اس حوالے سے بات کر لی جائے. ہم نے دیکھا کہ انہوں نے بڑا احتجاج کیا, اور آج بھی ان کا جمعے کے بعد جو ہے وہ احتجاج کی انہوں نے کال دے رکھی تھی. پھر ہم نے دیکھا کہ پنجاب حکومت نے بڑا اسٹرکٹ ایکشن لیا, مریم نواز صاحبہ نے بڑا ڈیرنگ کام کیا. اس سے پہلے کوئی بھی اس چیز کو اس جماعت کے اوپر پابندی نہیں لگا سکا. باتیں بہت سی ہوتی رہی. ہم نے خان صاحب کے دور میں بھی دیکھا, ہم نے دیکھا کہ جب عمار صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ یہ دھرنا دینے آئے تھے تو قاضی فائز عیسیٰ نے ان کو کہا تھا یہ فتنہ دہشت گرد گروہ ہیں, اور خان صاحب اور جنرل فیض نے ان کے خلاف خود ہی ریفرنس بھیج دیا تھا. جی اس پہ نا ابھی میں عظمہ بخاری صاحبہ کی جو کہ وزیر اطلاعات ہیں پنجاب کی, ان کی پریس کانفرنس دیکھ رہا تھا, اور وہ ویژولز دکھا رہی تھیں کہ جو لاہور میں یہ کال جو احتجاج کی تھی, ہڑتال کی تھی, بالکل ناکام ہو گئی ہیں. انہوں نے ویڈیو لنک کے ذریعے دکھایا کہ یہ بازار ہے, یہاں پہ دکانیں کھلی ہوئی ہیں, یہ بازار ہے, یہ مارکیٹ ہے, یہاں پہ سب کچھ زندگی نارمل ہے. جو سب سے حیرت انگیز بات عظمہ بخاری صاحبہ نے بتائی کہ ظاہر ہے یہ ٹی ایل پی والے یہ نکلے کس بات پہ تھے, غزہ کے حوالے سے. انہوں نے کہا کہ پھر ظاہر ہے حکومت نے مذاکرات کیے, اور محسن نقوی صاحب نے بتایا 2 دن تک آخری لمحے تک مذاکرات کیے. اس سے پہلے کہ پولیس ایکشن کرتی تو اس پہ مذاکرات کرتے. تو جب مذاکرات ہوئے اور کئی اس کے سیشن ہوئے, اس میں بڑی تفصیل سے, اس میں مذہبی اکابرین بھی شامل تھے. بالکل ایسا ہی. آپ کو حیرت ہوگی ایک بات سن کے, ان مذاکرات میں جو ان کی طرف سے مطالبات پیش کیے گئے
اس میں ایک مطالبہ بھی نہ فلسطین کے متعلق تھا، نہ اسرائیل کی تعذیب کا ذکر تھا، نہ وہاں پر جو ظلم ہو رہے ہیں یہ نکلے اسی کے نام پہ۔ ہاں۔ ایک ان کے مطالبات کیا تھے کہ ہماری جو رقمیں ہیں جو ہم نے لوٹی ہوئی ہیں یا صدقے خیرات میں لی ہیں وہ واپس کرتے، ہماری گھڑیاں واپس کرتے، ہمارے بندے مرے ہیں ایک بندے کے اوپر 5 کروڑ روپیہ دے دیں اور اربوں روپیہ ہمیں دے دیں تب ہم واپس جائیں گے۔ تو یہ تو سیدھی سیدھی بلیک میلنگ ہے حکومت کو۔ بالکل ایسے اور اگر آپ کے بندے پولیس پہ گولیاں چلائیں گے تو کتنا نقصان ہوگا، تو پھر پولیس آگے سے ریئیکٹ کرے گی نا۔ ایک میں آپ کو بتاؤں، آج ایک رپورٹ بھی وی نیوز پر چھپی ہے، بلال بھائی صاحب نے کی ہے کہ یہ جو ان جماعتوں نے کیا کیا ہے، گزشتہ کچھ عرصے میں بے تحاشا پولیس والے ہلاک ہوئے ہیں، 1500 کے قریب زخمی ہوئے ہیں، اس میں سے 70 لوگ ایسے ہیں جو پرماننٹلی معذور ہو گئے ہیں۔ یہ تو ایک لمحے کا واقعہ ہوتا ہے نا کہ ایک جلسہ ہوا اس میں کسی نے گولی چلا، جو لوگ پرماننٹ معذور ہو گئے ہیں ان کی ساری زندگی اس معذوری کے ساتھ گزرے گی۔ تو کیا یہ لوگوں کو اس لیے لے کے آتے ہیں یا پولیس والے اس لیے نوکری کرتے ہیں کہ اس طرح کے دہشت گرد جتھوں کے آگے بلیک میل ہوتے رہیں؟ تو یہ میں تو بہت قائل ہوں مریم نواز کے اس فیصلے کا، اچھا فیصلہ ہے، دلیرانہ فیصلہ ہے، بہت زیادہ۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ بھئی نہیں، انف از انف، اور اب یہ نہیں ہو سکتا اور ان کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ اور آگے دیکھیے گا کہ یہ جماعت جو ہے صفحہ ہستی سے ہی مٹ جائے گی، مٹنا چاہیے بھی، اس کا ذکر اب کوئی نہیں کرے گا۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ اور وہ دوسرا ان کے ساتھ یکجہتی کے لیے آج کے پی کے میں انہوں نے احتجاج کی کال دے رکھی ہے۔ مطلب میں تو ہمارے سب سمجھتی ہوں خان صاحب کو کون یہ فیڈ کر رہا ہے اس طرح سے؟ جب وہ خود حکومت میں تھے تو کس طرح سے ان کے حوالے سے بیانات دیتے تھے، اب ان کو ان کے بارے میں احتجاج کرنا کیوں یاد آ گیا؟ خان صاحب اتنی قربتیں خان صاحب آج کل اور تحریک انصاف کر رہی ہے کہ ہر وہ جگہ جو حکومت کے خلاف کچھ ہو رہا ہو اس کے ساتھ ہوتی ہیں، اور وہ یہ کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ ماضی میں انہوں نے کیا کیا تھا، ماضی میں ان کے بیانات کیا تھے۔ خان صاحب کا حل خان صاحب کے بیانوں میں ہی پوشیدہ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ ہر حوالے سے ان کی ایک ویڈیو ہے، آج جو ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے وہ ٹی ایل پی کے بارے میں کیا فرما رہے تھے کہ ریاست کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو ریاست ریئیکٹ کرے گی۔ تو ابھی بھی حکومت یہی کہہ رہی ہے نا، ابھی آپ کیوں احتجاج کر رہے ہیں؟ پھر دوسرا، آپ کس طرح کی قتل عام کیا گیا، اور اس میں 9 مئی 26 نومبر کشمیر کے حوالے سے اور جو ہے یہ مریدکے کے حوالے سے، آپ کو جیل میں بیٹھے ہیں، آپ کو کیا پتا کہ کشمیر میں ریالٹی کیا تھی، مریدکے میں کیا ہو رہا تھا۔ لیکن جس آدمی نے آگ لگانی ہو اس نے تو صرف آگ لگانی ہے نا، اس کو ریالٹی سے، حقیقت سے کیا پرواہ ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ عمار صاحب، اب ان کے جو منتخب وزیر اعلیٰ ہیں کل گئے ملاقات کے لیے، لیکن ملاقات نہیں ہو سکی۔ ملاقات ہو جاتی شاید کہ اگر وہ اپنی تھوڑی ٹون بہتر کرتے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بڑا اچھا جیسچر دیا، انہوں نے فون کیا، فون کرنے کے بعد انہوں نے کہا، لیکن عمار صاحب اس کال میں جو بقول سہیل آفریدی صاحب کے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے ان کو کہا ہے کہ میں آپ کو پوچھ کے بتاتا ہوں کہ آپ کی ملاقات کس سے پوچھنا تھا کہ ملاقات کروانی ہے۔ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ بالکل فیک نیوز ہے۔ بالکل منسٹر ایسی بات کر ہی نہیں سکتے۔ انہوں نے مبارکباد کا، دیکھیں اچھا جسچر ہے نا کہ آپ کا ایک وزیر اعلیٰ منتخب ہوا ہے، سیاسی طور پہ آپ میں اختلاف موجود ہے۔ انہوں نے اگر عمران خان کی لینگویج استعمال کرنی ہوتی تو کہتے کہ ان کے بچوں سے کوئی شادیاں نہیں کرے گا، ان کے گھروں پہ لوگ پتھراؤ کریں گے، ان کا سوشل بائیکاٹ ہو جائے گا، سوشل میڈیا والے ان کو گالیاں دیں، اگر شہباز شریف عمران خان کی طرح بہیو کرتے۔ لیکن چونکہ وہ عمران خان کی طرح بہیو کر ہی نہیں سکتے، انہوں نے کہا کہ یہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں، میں وزیر اعظم ہوں، مجھے مبارکباد دینی چاہیے۔ اب اس مبارکباد کو تعریف کرنے کے بجائے اس میں سے یہ نقطہ نکال لیا کہ شہباز شریف پوچھ کے بتائے، کیا کہہ سکتے ہیں شہباز شریف؟ ہر کس نہیں کہہ سوال ہی نہیں سکتے پیدا اس پہ، ہوتا، بالکل۔ سوال ہی نہیں پیدا۔ تو وہ پھر اب عشق عمران میں بھی ذرا کافی مبتلا ہوئے ہیں، اور آج انصار عباسی صاحب نے بڑی اچھی سٹوری لکھی۔ انہوں نے کہا کہ خان صاحب کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کون ہے اور کون نہیں ہے، اور ساتھ ہی جو ہے وہ انہوں نے یہ بھی لکھا کہ ان کو جو نامزد کروانے والے ہیں وہ مراد سعید ہیں۔ تو عمار صاحب، اتنا زیادہ مراد سعید کا انفلوئنس ہے عمار صاحب عمران خان کے اوپر؟ دو باتیں آپ نے کی، ایک تو انصار بھائی صاحب کی سٹوری، دوسرا عشق عمران والی بات، دونوں پہ بات کر لیتے ہیں۔ انصار بھائی صاحب نے جو لکھا، انہوں نے لکھا ہے، اور کریڈیبل رپورٹر ہیں، بہت بڑا نام ہے، انہوں نے لکھا کہ بھائی یہ عمران خان تو سہیل آفریدی کو جانتے ہی نہیں تھے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے سہیل آفریدی کون ہے۔ ہاں،
مراد سعید کے پی کے میں یہ فیصلے کر رہا ہے. مراد سعید نے کسی خاندان کی خاتون کے ذریعے بشرا بی بی کو یہ پیغام بھجوایا اور وہاں سے سہیل آفریدی کا نام آیا ہے. اچھا، یہ بڑی خطرناک بات ہے. اس مراد سعید کے جرائم آپ کو پتہ ہے. 9 مئی کے مرکزی ملزمان میں کس کا نام آتا ہے؟ مراد سعید کا. اگر وہ وزیر اعلیٰ بنوا سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر کے پی کے حکومت کے باقی فیصلے بھی کر رہے ہیں، اور ایک پورا صوبہ ریاست سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو سکتا ہے اگر اس کی پس پشت پر مراد سعید جیسے لوگ قیادت کر رہے ہیں. تو یہ بہت خوفناک بات ہے. اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، اس کو ریاست کو سنجیدگی کے ساتھ سوچنا چاہیے. بھئی یہ عشق عمران عجیب مرض ہے، اس میں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی لوگوں پہ کیا اثر ہوتا ہے. ہمیں اس عجیب سا مرض ہے جس میں 2022 سے پہلے کی یادداشت گم ہو جاتی ہے اور 2022 کے بعد کوئی ایک چیز یاد رہتی ہے. یہ عشق عمران ایک ایسا مرض ہے جس میں یہ بات بھول جاتے ہیں کہ عمران خان نے اپنے دور میں اپنے سیاسی مخالفین کو کس طرح جیل میں ڈالا، عقوبت میں رکھا، کس طرح انہیں زبردستی غلط سزائیں دلوائیں. یہ بات بھول جاتے ہیں. عشق عمران میں یہ یاد رہتا ہے کہ عمران خان نے کو آج دیسی مرغی ملی ہے، آج ملاقاتیوں سے ملاقات ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. یہ عجیب و غریب عشق ہے. اس میں یہ آپ بھول جاتے ہیں کہ ایک صوبے کے اندر دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، ہزاروں جانیں جا چکی ہیں، اور یہ افغانی احسان فراموش وہاں پر دہشت گردی کر رہے ہیں. ان کی مذمت کرنا آپ بھول جاتے ہیں. لیکن جہاں پر بھی ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا ہوتا ہے، ان بدبخت افغانیوں کے ساتھ، وہاں پر آپ افغانیوں کے ساتھ ہمدردی کرنا نہیں بھولتے. یہ کس قسم کا مرض ہے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ جہاں پر آپ یہ بھول جاتے ہیں کہ ایک صوبہ آپ کو ملا ہے، وہاں آپ نے روزگار دینی ہے، وہاں آپ نے تعلیم دینی ہے، صحت دینی ہے، لوگوں کے حالات بہتر کرنے ہیں، وہ بھول جاتے ہیں. لیکن آپ یہ بات یاد رکھتے ہیں کہ اس صوبے کے لوگوں کو اشتعال پر اکسانا ہے، ان سے لڑائی مار کٹائی کروانی ہے، ان کو ڈنڈے ہاتھ میں دینے ہیں تاکہ وہ جلاؤ گھیراؤ کی سیاست کر سکیں. تو یہ عجیب و غریب صورت ہے جس میں آپ کو اور بہت ساری باتیں بھول جاتی ہیں اور اپنی مرضی کی باتیں یاد رہتی ہیں. مثلا آپ کو پاکستان سے محبت کا درس دینا بھول جاتے ہیں. آپ کو یہ بات بھول جاتی ہے کہ آپ نے پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا ہے، لیکن اگر پاکستان کا جھنڈا وزیر اعلیٰ کے پیچھے سے ہٹانا ہے تو آپ کو وہ یاد رہتا ہے. تو یہ عجیب و غریب قسم کا مرض ہے. عشق کو اتنا اچھا مرض نہیں ہے اس کے حوالے سے. بالکل ایسا ہی ہے. عمار صاحب، اب ایک خبر یہ بھی آ رہی ہے، ہم نے دیکھا کہ بنگلہ دیش کے حالات جو ہیں وہ کافی زیادہ خراب دکھائی دیے، بہت ہنگامے ہوئے سب کچھ، اور بھارت نے حسینہ واجد کو پناہ دے دی. اب خبریں کچھ اس طرح سے آ رہی ہیں کہ شاید ان کو پھانسی دی جائے، اس حوالے سے بھی خبریں آ رہی ہیں. جی، اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. عدالت میں جو کیس ہوا ہے، حسینہ واجد کا جو انجام ہے نا، اس سے بڑا واضح ہو جانا چاہیے دنیا کو اور ہم اس خطے کے ممالک کو کہ پاکستان سے دشمنی کا نتیجہ کیا ہوتا ہے. تاریخ ان لوگوں کو خود سبق سکھاتی ہے. یہی حسینہ واجد تھیں جنہوں نے پاکستان کے خلاف اتنی نفرت پھیلائی ہے کہ حد ہی نہیں. انہوں نے بنگلہ دیش جیسے ملک کو آپ بھارت کی بلی بنا کر رکھ دیا تھا، اور بھارت کے لوگ، انڈیا والے، اس سے بالکل سلیوز کی طرح بنگلہ دیش کے ساتھ سلوک کرتے تھے. انہوں نے بہت عرصہ یہ جبر کیا، بہت عرصہ لوگوں کو یہ پٹی پڑھانے کی کوشش کی. لیکن ایک وقت آتا ہے جب تاریخ کروٹ لیتی ہے اور وقت بدلتا ہے، پھر لوگوں کو احساس ہوا کہ بھارت بھی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے، اور اس کی ایجنٹ حسینہ واجد بھی ہمارے ساتھ مخلص نہیں ہے. پھر ان کا تختہ اس طرح الٹا جاتا ہے کہ جس طرح حسینہ واجد کا تختہ الٹا گیا، اس میں 1400 طلبہ کو مارا گیا، قتل کیا گیا سڑکوں کے اوپر. اس سب کے باوجود انہوں نے جد و جہد جاری رکھی. ناہید الاسلام تاریخ کا بہت بڑا کیریکٹر بن کر ابھرے ہیں، اور اب حسینہ واجد کا انجام ہے کہ دنیا میں انہیں چھپنے کے لیے زمین نہیں ملتی. بھارت میں چھپی ہیں. بھارت اس بات کا اقرار کرنے سے قاصر ہے کہ ایک ایسی قابل نفرت شخصیت کو ہم نے رکھا ہوا ہے. بہت شکریہ ہمارا سبق دینے کے لیے. ناظرین، جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ ابھی اجلاس چونکہ جاری ہے، تو ہم سہیل آفریدی صاحب سے بھی یہی کہتے ہیں کہ وہ جائیں، حکومت کے ساتھ بیٹھیں، اور جو بھی آپ کے صوبے کے معاملات ہیں، دہشت گردی ہے، گورننس کے معاملات ہیں، وہ تمام تر معاملات آپ جب حکومت کے ساتھ بیٹھیں گے تبھی حل ہوں گے. اس کے علاوہ اگر آپ عشق عمران پہ مبتلا رہے تو پھر جو ہے نا وہ کام آپ کا خراب ہی ہوگا. اسی کے ساتھ مجھے اور عمار صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.
है।